بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معروف مذہبی سکالر حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ ہم نے حدیث پاک پڑھی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اپنی ہی بیوی سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفر یا بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں۔ اور آج کل تو یہ بات عام ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ فارسی کی فقہ کتاب ہم مفتی صاحب سے پڑھ رہے تھے تو جب انہوں نے کلمات کفر پڑھائے تو ہماری آنکھیں کھل گئیں۔ اس میں قاری ثناء اللہ پانی پتی حضرت نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا کہ رکھ پر اس شریعت کو، فقط کفر، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلمات کفر کون کون سے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ کئی جملے تو بہت عام ہیں۔ مثلا علماء نے لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ کہاں رہتے ہو، دوسرے نے کہا کہ فلاں جگہ رہتا ہوں۔ او خدا دے پچھاوڑے، خدا کے پچھاوڑے یعنی خدا کے پیچھے رہتے ہو، فقط کفر، تو وہ بندہ کافر ہو گیا۔ تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے۔ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر اپنے زوم میں میاں بیوی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ مرد قریب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے، یہ کفری کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، اور اگر خاوند بولے تو بھی نکاح ٹوٹا۔ اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث، اور یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی۔ اس نے کہا پھر بچے ہو گئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا۔ اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے۔ بڑھاپے میں بحث اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے، مرد کی زبان میں کنائے میں طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایا کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق والا نہیں بولا، لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے، غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جاؤ، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں آج کے بعد۔ اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے۔ اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنائے میں طلاق ہو جائے، انہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اور آج تو یہ حالات ہیں کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی، پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ ملے، 5 وقت کے نمازی، تہجد پڑھنے والا، سب نیکی کرنے والا۔ خود اس نے مجھے کہا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی غصے میں آ کر، اور بعد میں ہم نے سوچا کہ وہ بھی نیک ہے اور میں بھی نیک ہوں، بدنامی ہو جائے گی، بچے خراب ہو جائیں گے، تو بس پھر ہم نے دوبارہ اکٹھا رہنا شروع کر دیا۔ نہ رشتہ داروں کو پتہ، نہ علماء سے پوچھا، پھر میاں بیوی اکٹھا رہ رہے ہیں، ایک گھر ایک کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ قربان جائیں اس سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر، 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ زنا ایک سنگین اور قبیح ترین گناہ ہے۔ دین اسلام جہاں زنا سے منع کرتا ہے، وہیں اسباب زنا کے قریب جانے سے بھی روکتا ہے۔ شرک کے بعد زنا کی نجاست و خباثت تمام معصیات سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ گناہ ایسے ہیں جو دل کی قوت و وحدت کو پارا پارا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں وارد ہونے والوں کی اکثریت مشرک ہوتی ہے، اور جب یہ نجاست دل کو فساد سے بھر دیتی ہے تو یقیناً طیب و پاک ذات سے انسان دور ہی ہوگا۔ دین اسلام اس بدکاری کی ہر شکل سے روکتا اور اس کی مذمت کرتا ہے، سرن ہو یا جہرن، ہمیشہ کا ہو یا ایک لہجے کا، آزادی سے ہو یا غلامی کے ساتھ، اپنے سے ہو یا بیگانوں سے، حتیٰ کہ اس کی طرف لے جانے والے اسباب المخادنہ اور المصادقہ کی بھی نہیں، اور نفی کر دی گئی ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اور قرب قیامت اس بدکاری کے ارتکاب کی شدت و کثرت کی وجہ سے سماوی عذاب اور لا علاج امراض مسلط کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ اس جرم اور دیگر اس کے ہم جنس و جرائم کی وجہ سے لوگ خنزیر اور بندے کی شکل والے بنا دیے جائیں گے۔ حدیث نبوی میں زنا کی مذمت، حدیث شریف میں بھی اس کی بڑی مذمت آئی ہے۔ چنانچہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن زنا کرتا ہے
تو उससे ईमान निकल जाता है और उसके सर मसल शामियाना मुअल्लक रहता है। फिर जब बंदा इस फेल बद के इर्तिकाब से अलहदा होता है तो फिर ईमान उसकी तरफ लौट आता है। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जना की मुज़म्मत पर साफ और सरीह दलालत करने के साथ इंसान को उससे दूर रहने की हिदायत देता है, क्योंकि एक मोमिन का ये एतकाद होना चाहिए कि उसके नज़दीक ईमान से बढ़कर कुछ नहीं, बल्कि ईमान है तो सब कुछ है, ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। एक आदमी चादरें बनाया करता था। एक गाहक उसके पास आया और कहने लगा कि मुझे एक चादर बना दो, जितने रुपए चाहो ले लो, मगर चादर बेहतरीन होनी चाहिए। उसने बड़ी मेहनत से चादर तैयार की। जब गाहक हस्बे वादा चादर लेकर चला गया तो थोड़े अरसे बाद चादर हाथ में लिए हुए वापस आ गया। चादर बनाने वाले के पास आकर उसके नक्श गिनवाने शुरू कर दिए। वो बंदा अल्लाह के सामने रोने वाला। जब उसने चादर में 3-4 जगह नक्श देखे तो ज़ारो क़दार रोना शुरू कर दिया। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गाहक कहता है परेशान मत हो, मैं चादर वापस नहीं करता। वो कहता है बात चादर की नहीं, तूने मुझे और बात याद करवा दी है। गाहक ने उसकी बात के मुतालिक पूछा तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मैंने तुझे इतनी मेहनत से चादर बनाकर दी और तूने इंसान होकर इतने ऐब निकाले हैं। मैंने जितनी तवज्जो से चादर बनाई है, मुमकिन है कि इतनी तवज्जो से कोई नेकी ना की होगी, कोई नमाज उतनी तवज्जो से ना अदा की होगी। कहीं मेरी नेकियों और नमाजों में नक्स ना निकल आए, मेरी नमाजें कहीं ऐबदार ना हों और अल्लाह मेरी नेकियों को मेरे मुंह पर ना मार दे। नेक अमाल करने वालों को भी माफ़ी का तलबगार रहना चाहिए। इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ें। अल्लाह पाक हमारे सगीरा कबीरा सब गुनाह अपनी रहमत से माफ़ फरमाए। आमीन।